تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی اور اس کے معجزوں میں سے عظیم معجزہ ہی ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو دوسرے انسان سے مختلف خلق کیا ہے، چاہے وہ شکل و صورت کے لحاظ سے ہو، ذہن اور سوچ کے لحاظ سے ہو، بناوٹ اور رنگ کے لحاظ سے ہو، اس کی خصوصیت کے لحاظ سے ہو۔ اللہ نے ہر انسان کو دوسرے سے مختلف خلق کیا ہے اور اسے مختلف خصوصیت کے ساتھ خلق کیا ہے۔ اگر ایک خصوصیت ایک میں ہے تو دوسرا انسان اس انسان سے مختلف خلق کیا ہے اللہ نے۔ اور اللہ نے ہر انسان کے دل میں، کسی کے دل میں خوف ہے، کسی کے دل میں ایمان کی روشنی موجود ہے، کسی کے دل میں کینہ اور لالچ ہے، تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو ایسی تعلیمات دے کر زمین پر بھیجا کہ ہر انسان کو اس کی سوچ کے مطابق تعلیمات دیں اور اللہ کی طرف بلائیں اور اللہ کی وحدانیت کے مطابق جو ہے ان کی سوچ کے مطابق انہیں بتائیں اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں۔ تو ایسا ہی قوم سمود کے لوگوں کو تعلیمات اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے بھیجی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو کس طرح سے اللہ کی طرف بلایا، یہ انفارمیشن آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی۔ اس کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، قوم سمود کو اللہ کی طرف بلانے کا کام شروع کیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ایک دفعہ جو ہے اپنے لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، انہیں ان پورے محلوں اور قبیلوں میں بھیجا کہ ان قبیلوں کے سردار کو بلاؤ اور محلے کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرو کہ حضرت صالح علیہ السلام ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں۔ تو جب وہ لوگ جو ہے قبیلوں میں گئے، ان لوگوں نے بڑی ہی مشکل سے قوم سمود کو جو ہے ایک جگہ پر اکٹھا کیا کہ وہ حضرت صالح کی بات سن سکیں۔ تو جیسے ہی وہ لوگ کچھ لوگ جو ہے جمع ہوئے تو حضرت صالح علیہ السلام ہے ایک پہاڑ پر، ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو گئے اور ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے قوم، میں تمہاری طرف ایک امین شخص بھیجا گیا ہوں، لہٰذا میری پیروی کرو اور تقوی الہی اختیار کرو۔ تو ابھی حضرت صالح علیہ السلام یہ گفتگو کر رہے تھے کہ وہ جو لوگ تھے ان میں جو کچھ لوگ موجود تھے، ان قبیلوں کے سربراہ، انہوں نے سرخوشی کرنا شروع کر دی اور ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیا کہ چلو یہاں سے، تو یہ کوئی اہم بات نہیں کر رہا بلکہ یہ تو ہمیں اپنے خدا کی طرف بلا رہا ہے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے پھر بھی اپنی گفتگو کو جاری رکھا اور کہا کہ میں تم سے اس تبلیغ کے عوض کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر صرف اور صرف پروردگار عالم کے پاس ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان دنیاوی نعمتوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے پرسکون اور آرام دہ زندگی بسر کرو گے؟ اب حضرت صالح علیہ السلام ان لوگوں سے مخاطب ہوئے کہ جن کے دلوں میں لالچ تھا کہ انہیں کوئی اجر ملے، اگر ہم یہ کام کریں تو ہمیں اس کے بدلے اجر ملے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ یہ جو ان باغات، چشموں، سرسبز و شاداب زراعت اور پھلدار کھجوروں کے باغات جو ہیں، یہ تمہاری دائمی زندگی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ کے لیے تمہیں یہ جو ہے آرام دہ آسائشیں ملیں تو اس کے لیے تمہیں خدا کی پیروی کرنا ہوگی۔ پھر ان لوگوں سے مخاطب ہو کر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بناتے ہو، ان میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہو، تو یہ جو ہے اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمیشہ ایسا رہے تو خدا کی طرف آؤ، خدائے یکتا کی طرف آؤ۔ اب ان میں سے جو کچھ لوگ تھے جن کے دل میں ذرا ڈر تھا تو حضرت صالح نے انہیں ڈراتے ہوئے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تم جہنم میں داخل کر دیے جاؤ گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، ان کے دل میں ذرا برابر جو تھی وہ ایمان کی روشنی موجود تھی، تو ان لوگوں کو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ وہ خدا عظیم ہے، وہ عظیم ترین ہستی ہے، اگر تم اس کی طرف ایک قدم بڑھاؤ گے تو وہ تمہاری طرف کئی قدم بڑھاتے ہوئے تمہاری مدد کرے گا، تمہاری زراعت میں اضافہ ہو جائے گا اور تمہاری اولاد جو ہے تمہارے لیے جو ہے بہترین اولاد بن جائے گی۔ تو اس صورتحال نے جو ہے اب جو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی، حضرت صالح اپنے لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ جنہیں ڈر تھا کہ اگر یہ گفتگو جاری رہی تو ہو سکتا ہے کہ ہماری قوم حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے، تو ان لوگوں نے اس میں سرگوشیاں بڑھا دی اور ایک دوسرے کو کھینچنا شروع کر دیا، چلو یہاں سے، ہم یہاں ان کی گفتگو نہیں سن سکتے۔ تو حضرت صالح نے پھر بھی اپنی گفتگو کو جاری رکھا اور کہا کہ اس صورتحال نے تم لوگوں کو بدمست اور غافل بنا رکھا ہے، لہٰذا خود پرستی کے اس زندان سے باہر نکلو اور خود پرستی کے یہ جو تم نے اپنی ایک دنیا بنائی ہوئی ہے اس سے باہر نکلو اور خدا پرست بن جاؤ اور اللہ کی طرف آ جاؤ، اور میرا پروردگار جو ہے وہ ایک بلند ہے، اور میں تمہیں اللہ کی واضح دلیل دیتا ہوں اور میں یہ تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں، میں یہ سب کچھ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو بار بار یہ کہہ رہے تھے اے میری قوم، یعنی کہ حضرت صالح علیہ السلام ان لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے، ان کا یہ ہدف اور یہ مقصد تھا کہ
آپ جو لوگ ہیں وہ مجھ سے منسلک ہیں، میرے عزیز ہیں، میں آپ لوگوں سے محبت کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کو اس کنویں میں، اس عذاب میں نہیں دھکیل سکتا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے میری اس محبت آمیز دعوتوں کو قبول کرو اور اللہ کی طرف آ جاؤ، کیونکہ میں آپ لوگوں کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت صالح نے بہت ہی پیار سے اے میری قوم، اے میرے لوگوں، اے میرے بندوں کہہ کر انہیں بلایا، لیکن جو تھے ان کے مخالفین بہت زیادہ تھے اور انتہائی کم لوگ ان پر ایمان لائے تھے۔ اور بعض روایات میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے وہ بھی ناقہ سہلہ کی پیدائش کا جو معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان لائے تھے، اور ان کی ابتدائی جو تعداد تھی وہ 70 افراد پر مشتمل تھی، اور ان میں سے بھی کچھ افراد جو تھے وہ شک و شبہ کی وجہ سے حضرت صالح علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ ان پر ایمان لانے اور عذاب سے جو نجات پانے والے لوگوں کی تعداد جو تھی وہ 4000 افراد پر مشتمل تھی۔ اب جب حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بتا رہے تھے تو انہی میں سے کچھ لوگوں نے بولنا شروع کر دیا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی جو ہے گفتگو سننے اور ان کو لوگوں کو سننے نہ دی، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اب حضرت صالح علیہ السلام کی آواز لوگوں تک نہ پہنچے، اور ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ اے صالح، اگر تم کہتے ہو کہ تم اللہ کی طرف سے پیغمبر ہو تو کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک شخص کا جو ہے ہم اس کو چن لیں، اور تم تو ہم میں سے ایک ہو، تو کیا اب ہم تمہیں چن لیں اور ہم یہ کہیں کہ تم ہمارے خدا ہو؟ اس طرح تو ہم گمراہی اور دیوانگی کا شکار ہو جائیں گے۔ کیا ہم سب کے درمیان ذکر صرف اسی پر نازل ہوا ہے؟ کیا یہ ایک ہے جس پر ذکر نازل ہوا؟ در حقیقت یہ جھوٹا، نعوذ باللہ، یہ جھوٹا ہے اور بڑائی کا طلبکار ہے۔ یعنی کہ یہ جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کو ان لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور جو ہے وہ ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ وہ لوگ جو حضرت صالح کی بات سن رہے تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ اور میری آج کی ویڈیو یہیں تک ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہم اپنی اگلی ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ کیا وہ جو ماحول پیدا ہوا ان لوگوں کا، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچایا، انہوں نے کیا کیا منصوبے انجام دیے، اور اس گفتگو کا اور اس دعوت کا نتیجہ کیا نکلا۔